بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تصور زمان بابر۔ آج یوم ولادت اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یقیناً بابرکت گھڑی ہے اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا، ان کا ذکر خیر ہوگا، اقبال کے کلام پہ ہم بات چیت کریں گے، اور بہت ہی قداور شخصیت آج کے اس پروگرام میں ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہماری مہمان ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات ہو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اقبال اپنے کلام میں قرآن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اگر کلام اقبال کو کہا جائے اور جدید تفسیر کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ جدت کے عنوان سے ان کی ایک نظم ہے، مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے کہ دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے، اور خورشید کرے کسب ضیاء تیرے شرر سے، ظاہر تیری تقدیر ہو سیمائے قمر سے، اور دریا متلاطم ہو تیری موج گوہر سے، شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے۔ آگے کیا خوب فرماتے ہیں کہ اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی۔ تو یہی پیغام ہم نے عام کرنا ہے کہ خودی کیا ہے، یہ خود شناسی کیا ہے۔ پھر سے جب آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر بے خودی، یہ فلسفہ کیا ہے، پھر عقل اور عشق کا آپس میں جو ایک موازنہ ہے، ایک تقابل ہے، جیسے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عشق کو فوقیت دیتے ہیں، در حقیقت فوقیت حاصل بھی ہے عشق کو۔ تو یہ سبھی کچھ آج کے سوالات ہوں گے جو کہ ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خواہش تو ہماری یہ اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، ان کا کلام، ان کی شخصیت کے حوالے سے بات چیت اور ان کا جو فہم ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں حاصل ہو، ہمیں نصیب ہو، چاہے ہم یہاں پاکستان میں ہیں، دیار غیر میں ہیں، کہیں پہ بھی ہوں۔ اقبال ہمارے شاعر ہیں اور ہیں تو آفاقی شاعر۔ یہ بات ہمیں خود بھی سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتلانا ہے کہ یہ آفاقی کلام، اور پھر جب اس آفاقی کلام کو کہ جس میں مخاطب وہ انسان کو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اور اس کی عملی صورت سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں مہمانوں کا تعارف کرانا چاہوں گا آپ سے۔ ہم کلام اقبال بھی آج ترنم کے ساتھ سنیں گے، ہمارے فنکار مہمان بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کا تعارف بھی کراؤں گا، لیکن سب سے پہلے محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ قانون دان ہیں، آپ مصنفہ ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بہو ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور دوستوں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب۔ آپ ڈین ہیں سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے، اقبال فہم، اقبال شناس ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے۔ اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ کینیڈا سے موجود ہیں جناب تقی عابدی صاحب۔ آپ بھی ماہر اقبالیات ہیں، اقبال کے کلام کو عام کرنے میں آپ کی خدمات پیش ہیں۔ سر آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور جو فنکار ہمارے ساتھ ہوں گے جو کلام اقبال پیش کریں گے ترنم کے ساتھ، وہ جناب زین العابدین صاحب، اور ان کا ساتھ دیں گے عمران نذیر۔ تو دوستوں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا اور خیالات اور افکار آپ تک پہنچانا چاہوں گا محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ کے۔ آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے، ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یوم ولادت اقبال پہ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ کہ ایک تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ کا ذکر ہوتا ہے کہ اقبال کی بہو ہیں، پھر جاوید اقبال صاحب کی آپ زوجہ محترمہ، ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا اپنا فن ہے، جو ٹیلنٹ ہے، جو اپنی خوبیاں ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کہیں نہ کہیں تھوڑا فراموش کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، مجھے کبھی ایسا تاثر تو نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ علامہ اقبال کے گھرانے سے میرا تعلق ہو گیا، اور یہ ہے تو بالکل ایک جس کو کہتے ہیں کہ تعلق جو ہے وہ براہ راست نہیں ہے، لیکن ہے تو صحیح، اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہوا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا باعث فخر ہے۔ میڈم کبھی سوچا تھا کہ اس خانوادے کی بہو بنیں گی آپ؟ کبھی ایسا اتفاق ہی نہیں ہوا، کیونکہ میرے شوہر کے اور میرے درمیان عمر کی بہت بڑی تفاوت ہے، تو یہ تو اتفاقی امر ہے کہ ہمارا آپس میں رشتہ ازدواج قائم ہوا۔ ذکر اقبال ہوتا تھا گھر میں؟ ان کا کلام بچپن میں پڑھنے کا موقع ملا؟ میں تو بیت بازی میں ہمیشہ اول آتی تھی اسکول بہت میں، خوب۔ تو یہ ایک خصوصیت تھی جس کی وجہ سے مجھے اقبال کے، غالب کے، بہت سارے اور اپنے جو ہمارے شعراء ہیں ان کے اشعار آتے تھے۔ لیکن اب تو عمر کے اس دور میں پہنچ گئی ہوں کہ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزما رائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئی۔ آدھا رہتا ہے مصرع اور دوسرا مصرع بھول جاتا ہے۔ نہیں، اب تو ہم یاد رکھیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ گھر پہ زیادہ تر تذکرہ، جب جاوید صاحب بھی تھے اللہ غریق رحمت کرے، اقبال کی شخصیت سے متعلق زیادہ گفتگو ہوا کرتی تھی یا کلام پہ ہی بحث ہوا کرتی؟ نہیں، کلام پہ تو بحث بہت کم ہی ہوتی تھی، صحیح۔
اور بلکہ کئی دفعہ لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال بھی کوئی شعر کہتے ہیں. میں نے کہا ابھی تو گیدڑ ہی کہہ لیں تو بڑی غنیمت ہوگی, شعر کی نوبت نہیں پہنچی. کوشش کی کبھی انہوں نے؟ نہیں, کبھی نہیں کوشش کی, اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے, ایک بہت بڑے شاعر کا بیٹا بڑا شاعر ہو ہی نہیں سکتا. یہ دنیا کا اور سائیکالوجی کا ایک طریقہ ہے کہ جنریشن ٹو جنریشن آخر برابری بھی تو رکھنی ہے نا انسانیت میں. تو ایک جنریشن میں اگر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہوتے ہیں تو اگلی جنریشن میں ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ. آپ کی بات بجا ہے. وہ محقق بہت بڑے تھے. ڈاکٹر جاوید اقبال نے تحقیق بہت کی اپنے والد پہ بھی اور ویسے بھی, کیونکہ وہ تاریخ میں ان کا بہت عبور تھا, تو وہ تحقیق کے کام میں بہت آگے نکل گئے ویسے, لیکن شاعری کی طرف شکر ہے نہیں گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ اقبال نے بھی اپنے آپ کو شاعر کہلوانے پہ ناز نہ کیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے پیغام کو آپ سمجھیے, میں نے پیغام کے لیے اس کو ایک ٹول بنایا, ایک ذریعہ بنایا ہے. بالکل تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں بھی وہ پیغام رسانی کا ایک عمل جاری رہا, لیکن اس کے لیے ذریعہ کچھ اور اپنایا گیا. بالکل صحیح. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو ہم چاہیں گے کہ کریں, اور کیونکہ مطالعات اقبال کے حوالے سے بھی آپ یقیناً اپنی خدمات رکھتے ہیں. فرمائیے گا, ہم اقبال کا مطالعہ کرتے ہوئے بعض اوقات کنفیوژن کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ جو ایک منفی پروپیگنڈا جو بڑی مد و شد سے جاری ہے, کیا وجہ ہے کہ اس کو اب تک ہم رد نہیں کر پائے پوری طرح سے؟ دیکھیے, شاید پوری طرح سے یہ بات درست نہیں ہے, لیکن ہم جو پاکستانی قوم ہیں, مجھے آپ کہنے دیجئے کہ ہمیں نہ ڈھنگ سے نفرت کرنی آتی ہے, نہ ڈھنگ سے پیار کرنا آتا ہے. ہمارا مسئلہ محبت کی کمی نہیں, اظہار محبت کا سلیقہ نہ آنے سے ہے. ہم اقبال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن ہر محبت آپ سے کچھ نہ کچھ ثبوت ضرور مانگتی ہے. اچھا, ہمارے پاس وہ ہوتا نہیں ہے. ہماری آمد و ناس, میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اقبال کا وہ جو میرے تئیں سب سے مشکل شعر ہے, ایک میں بتاتا ہوں کون سا. جی شاید. وہ پاکستان کے ہر فرد کو جو کہ بات کر سکتا ہے, بول سکتا ہے, وہ خواندہ ہے یا نیم خواندہ ہے, آپ اسے کہیے کہ اقبال کا کوئی شعر, تو وہ کہے گا خود ہی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. یہ سب کو آتا ہے. اقبال سے اپنے تعلق اور رشتے کا احساس تو ہے ہمیں, لیکن وہ جو تقاضا کرتا ہے وہ اقبال سے تعلق, نسبت, محبت. دیکھیے کیا تعلق, کیا نسبت, کیا محبت. اقبال نے سب کانٹیننٹ میں مجھے اور میرے پاکستان کو آئیڈینٹی دی, ایک شناخت دی کہ ہم ہیں کون. ہم صدیوں سے ایرین لوگ ہیں, ایرین مذاہب ہیں. یہاں ایک سامی مذہب آیا, اسلام, ہم نے وہ قبول کیا. صدیوں کے تنازعات کے بعد جب انگریز آیا تو ڈیموکریسی کا ویسٹرن سٹائل یہاں انٹروڈیوس ہوا, تو وہاں پھر سٹیزن شپ میں آئیڈینٹی کا, چونکہ ہندو ہمیں اپنے ساتھ, اپنی قومیت کے ساتھ جذب نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے آپ اس میں ایمرج ہو جائیں, تو ہمیں اس سے علیحدہ اور ممتاز ہونا تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں, جسٹس جاوید اقبال صاحب کی بات ہوئی, وہ جج تھے, قانون دان تھے, ماہر اقبالیات تھے. ان کا بنیادی شعبہ علم وہ پولیٹیکل فلاسفر تھے. جی. پولیٹیکل فلاسفی ان کا شعبہ تھا, تھیسس بھی انہوں نے اس میں کیا. اقبال کی پولیٹیکل فلاسفی کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا درست کر لیں. دیکھیے اقبال, ہم بڑی آسانی سے بات کر لیتے ہیں حب رسول کی, کلام اقبال میں بجز قرآن ایک لفظ نہیں. یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں, لیکن اقبال نے ہمیں 1902 میں کہا تھا علم, تعلیم حاصل کرو. بالکل ٹھیک. تعلیم حاصل کرو, تربیت اپنی ہو. تعلیم کا کوئی مذہب, کوئی زبان نہیں ہوتی. اقبال نے یہاں تک کہا کہ تعلیم یوں حاصل کرو کہ یہ آپ کی میراث ہے, یعنی آپ کے باپ دادا کی چیز ہے, اسے واپس لینا ہے آپ نے. ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. دیکھیے بابر صاحب, ہم کنزیومر بن کے رہ گئے ہیں, ہمیں کریٹر ہونا ہے. اقبال کا جاوید کے نام متعدد نظمیں لکھی, جاوید نامہ میں, جو کہ ہے ہی جاوید کے نسبت سے. آخر میں خطاب نوجوان, وہ بھی جاوید کے نام ہے. اس میں ایک بڑا معنی خیز شعر اقبال کا ہے کہ ہر کے او را قوت تخلیق نیست, یعنی ہر وہ جس میں تخلیق کرنے کی قوت نہیں ہے, بے شیما بجز کافر و زندیق نیست. ہمارے نزدیک وہ کافر اور زندیق سے زیادہ نہیں. بہت بڑی بات. تو اب مجھے بتائیے کہ ہم ایجاد اور تخلیق کے کسی مقام پہ ہیں؟ نہیں ہے.
پھر ہم اقبال سے محبت کرتے ہیں. اصل میں اقبال سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت کی قیمت چکانے کے لیے ہم آمادہ و تیار نہیں ہیں. میں یہاں آپ مجھے اجازت دیں, جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. میں ان کی نسبت اقبال کے گھرانے سے ہے. میں 2 خواتین کا ذکر کروں گا اقبال کے گھرانے سے نسبت کا. ایک ان کی جو اہلیہ تھی سردار بیگم, جنہوں نے اقبال دنیا داری سے, مالی معاملات سے بہت زیادہ وہ نہیں تھے. اپنے منشی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ 500 سے اوپر کا کوئی کیس نہیں لینا, میرا مہینے کا خرچہ 500 میں ہو جاتا ہے. گھر بنانا ہر عورت کا ایک شوق ہوتا ہے, تو یہ گھر بھی انہوں نے, ان کی اہلیہ نے بچت کر کر کے اس سے بنایا. اور یہ گھر بھی اقبال کے نام پہ نہیں تھا, میں آپ کو بتا دوں. یہ گھر ان کی اہلیہ کے نام پہ تھا. جو جب وہ شفٹ ہوئے اقبال منزل جو اب میوزیم ہے, جب وہ اس میں شفٹ ہوئے تو وہ بمشکل 2 ماہ زندہ رہ سکیں اور وفات پا گئیں. اور فوت ہونے سے پہلے وہ ہبا کر گئیں اپنے بیٹے کے نام, جسٹس جاوید اقبال کے نام. تو وہ بعد میں میوزیم بنا, جو بھی ہے, ایک بچوں کے لیے چھت چھوڑ گئیں. جسٹس صاحب بھی, ہمارا ان سے بڑا احترام کا, محبت کا تعلق رہا. ان کی علمی فضیلت کے ہم ذاتی طور پہ گواہ ہیں. لیکن جسٹس صاحبہ اس بات کی تائید کریں گی کہ مالی معاملات میں, دنیا داری کے معاملات میں وہ بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوتے تھے. تو دوسری محسن خاتون میں سمجھتا ہوں جسٹس ناصرہ جاوید اقبال ہیں, جنہوں نے اپنی زرکی سے, اور ایک خاتون کے اندر ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے گھر بنانے کی, سنبھالنے کی چیزوں کی, تو یہ انہوں نے ان کا اس خاندان پہ میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہم اسکائپ کی جانب بڑھیں گے. تقی عابدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کینیڈا سے, ان سے بات کریں گے. تقی صاحب فرمائیے گا کہ سمندر پار پاکستانی اور بڑی تعداد میں بستے ہیں وہاں پہ, نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے. اقبال سے ان کا تعلق کیسا ہے؟ اقبال شناسی ہے وہاں پہ؟ اقبال کو ان تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ یا کوئی سبب آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ؟ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے اس وقت یہاں پر, اگرچہ کہ رات کے 2:30 بج رہے ہیں, اور یوں سمجھیے کہ جو سوال مجھ سے کیا گیا, اس 40 سال میں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے شمالی امریکہ اور یورپ میں بڑے خاص طریقے پر علامہ اقبال کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے. اور بہت سے ہمارے پاس چھوٹے موٹے فنکشن ہوتے رہتے ہیں, مخصوصاً علامہ اقبال کی یہ ولادت کے موقع پر نومبر میں, اور علامہ اقبال کی وفات کے موقع پر. تو اس لحاظ سے شمالی امریکہ میں کئی آرگنائزیشن ہیں جو اقبال شناسی کے بارے میں گفتگو ہوتے رہتی ہے. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی ہے, ہر مہینہ یہاں پر بچوں سے لے کر, جوانوں سے لے کر, عامی اور عالم سب کو علامہ اقبال کی یعنی اقبالیات کے بارے میں جو علماء اقبال نے گفتگو کی ہے اس کے بارے میں آپ کے ان کو روشنی دی جاتی ہے. تو کافی ذوق اور شوق اور علامہ اقبال سے والہانہ عشق ہے. یوں سمجھیے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ علامہ اقبال کی کتابیں ہوتی ہیں. تو ہمارا ذوق اور شوق تو کم نہیں ہے, یعنی گہوارے یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال قصے کے جو پاکستان ہے, اور کافی ابھی ہم یوں سمجھیے کہ ہر لحاظ سے ہر سطح پر گفتگو کر رہے ہیں. یعنی بچوں کے لیے گفتگو الگ ہوتی ہے, اور ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کی جو ہے گفتگو الگ ہوتی ہے, کیونکہ اردو میڈیم کے ساتھ انگریزی میڈیم بھی لگا ہے. تو علامہ اقبال پر جو کتابیں انگریزی میں ہیں وہ زیادہ تر یہاں پر لوگ اور نوجوان نسل یہاں پر پڑھتی ہے اور اس سے استفادہ کرتی ہے. تو آپ کے سوال پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علامہ اقبال کی روشنی یہاں پر, وہ میں یورپ میں بھی رہ چکا ہوں, یورپ ہو یا شمالی امریکہ ہو, کینیڈا یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, کافی اگر کوئی اردو کا شاعر جس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں, کہ ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے.
اور آپ دیکھیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صافی. تو یہاں پر آپ کے لوگوں میں ذوق اور شوق زیادہ ہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھائیں. تقی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، ہم نے تو اپنوں کی بات کی کہ اپنے نوجوانوں تک اقبال کا کلام پہنچنا چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جیسے اقبال کے کلام کے تراجم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو جو اغیار ہیں یہ کلام کس قدر ان کو اپنا کر پایا؟ یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز جو اردو کے پروفیسر ہیں لندن میں، تو وہ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال کے بہت سے منتخب اشعار کا ترجمہ کیا. تو انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کتنا لندن کے ہمارے گوروں میں آپ کے پاپولر ہیں؟ تو میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ اس زمانے میں زیادہ پاپولیرٹی ہو. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس وجہ سے کہ اس کو پوری طریقے سے ہم نے پھیلایا نہیں. یعنی وہ جو کام ہم کر سکتے تھے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ہم نے محدود کر دیا. اقبالیات کو آفاقیات سے جو ہے جوڑنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو دینیات سے جوڑ کر محدود کیا. یہ وہ کہہ رہے تھے مجھ سے آپ کے جو دوسرے لوگوں یعنی جو دوسرے ادیان اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے وہ جو آفاقیت حضرت اقبال کے کلام میں ہے، جو مقام انسان اور یعنی علامہ اقبال کا سب سے بڑا جوہر یہی ہے، جس کو آپ کے جو ہے نکلسن میں گفتگو کی ہے کہ وہ انسانیت کے بارے میں اور مقام انسانیت کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. یہ نہیں کہتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج ہو، بلکہ کس نہ باشد، اس دنیا میں کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے. نقطۂ شر مبین این است و بس. اور یہی ہمارا جو ہے مذہب کا فلسفہ ہے. تو حضرت اقبال کی جو وہ ہے، کیا کہتے ہیں، فکر ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. تو اقبال کا جو یہ جاویدانہ کلام ہے، جس میں علامہ اقبال یعنی پوری دنیا کو مخاطب کرتے ہیں، اس کو ہم پھیلانے میں آپ کے پوری طریقے سے یوں سمجھیے کہ کامیاب نہیں ہوئے. شاید انشاءاللہ آئندہ کی نسلیں پہنچانے کی. میں آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جاوید اقبال صاحب جب آتے تھے نیو جرسی میں، کیونکہ وہ وہاں پر آپ کے جو ہے پروفیسر تھے وزٹنگ، تو ہمارے دوست جو تھے رشید صدیقی صاحب گائناکالوجسٹ، ان کے گھر پر بعض وقت گفتگو فرماتے تھے، تو ہم ضمیر جعفری وغیرہ کے ساتھ جمع ہوتے تھے. اتنی خوبصورت گفتگو کرتے تھے اور وہ ایک وائرل ہو جاتی تھی وہ بات چیت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن یوسف کو ہم نے کنویں میں بند رکھا ہے. میں چاہتا ہوں حسن یوسف صرف بازار مصر میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام بازاروں میں پیش ہو. تو علامہ اقبال کا جو کلام ہے اسی طریقے سے یہ روشنی ہے اور اس کی طرف کوشش ہونا چاہیے. شاید آپ جیسے نوجوان جو ہے آگے بڑھائیں اس کو اور انشاءاللہ جو ہے یہ کام کر سکیں. تقی صاحب آپ سے مزید گفتگو بھی ہم کریں گے اور یہاں پہ ہمارے کچھ آرٹسٹ، کچھ فنکار بھی موجود ہیں جو ترنم کے ساتھ کلام اقبال پیش کریں گے. میں عزیز ساتھیوں آپ سے تعارف کراتا چلوں، زین العابدین صاحب ہیں، بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہیں. ان کے ساتھ عمران نذیر صاحب ہیں جو کہ کی بورڈ پہ ہیں، اور ان سے ہم کلام اقبال سننا چاہیں گے اور ہم ان سے کلام سنیں گے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. چرا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے
बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, कभी है हकीकत मुंतज़र। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कभी हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में। ज़ैनुल आबिदीन कलाम इकबाल पेश कर रहे थे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरमा नासिरा इकबाल साहबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। जैसे साहब ये फरमाइएगा, जैसे खुदी का जिक्र हुआ, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, तकी साहब से भी बात हो रही थी, इस फ़लसफ़े को समझने में कहीं हमारे नौजवान गलती तो नहीं कर रहे कि खुदी और ख़ुदशनासी और ख़ुद पसंदी में क्या फ़र्क है? मैं समझती हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं बहुत ज़हीन हैं, बहुत मेहनती हैं, हर बात का उनको शऊर भी है, मौका नहीं मिलता। आजकल हमारे यहाँ जो एक रुझान है ना, वो है नस्ल परस्ती का, और ये नस्ल परस्ती को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, या अकरबा परवरी, मैं कहूँगी नस्ल परस्ती गलत लफ्ज़ है, अकरबा परवरी का जो रुझान है ना, इसके बारे में हमें कायदे आज़म ने तंबीह की हुई थी कि इन चीज़ों से बचिए, और वो अंग्रेज़ी में बात करते थे, कहते थे 3 चीज़ों से इज्तनाब कीजिएगा, नेपोटिज़म, जॉबरी एंड करप्शन। नेपोटिज़म इज़ द फर्स्ट थिंग, और जॉबरी जो सिफारिश है, और तीसरी आप जानते ही हैं करप्शन तो जो है हमारे माशरे में, और इन बुराइयों का सामना है। इन तीनों चीज़ों को जब तक हम अपने माशरे में से नहीं निकालेंगे, आजकल के नौजवान, मैं उनके साथ इस वक्त हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कर रही हूँ, तो मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो नौजवान हैं। मैं तो उनकी जहानत पे, उनकी मेहनत पे, उनके शऊर पे हैरान होती हूँ। हमारे वक्त में इस तरह का शऊर नहीं था होता जो आजकल के नौजवानों में है, लेकिन मौका मिले तो इसका वो निकाल सकते हैं नतीजा भी, और मैं समझती हूँ उनको मौका देना बहुत लाज़मी। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जब खुदी से हम आगे बढ़ते हैं तो बेखुदी का भी जिक्र करते हैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कि क्या एक तरफ खुदी है, दूसरी तरफ बेखुदी है, थोड़ा फ़र्क हम जानना चाहेंगे आपसे। बेखुदी का बराह रास्त ताल्लुक आपके पहले सवाल से है। मैं आपको बताऊं कि इकबाल ने जो कुछ भी लिखा, जो पैगाम भी दिया, जो मैसेज दिया, उनकी जो तालीमात हैं, वो हैं ही नौजवान नस्ल के लिए। सही। इकबाल कहते हैं कि हमारा आज इतना माने नहीं रखता जितना हमारा कल माने रखता है, हमारा मुस्तकबिल जितने माने रखता है, और हमारा मुस्तकबिल हमारी यूथ है। सही। जो नस्ल अच्छा बुरा जो कर चुकी सो कर चुकी, लेकिन मसला ये है कि ज़माम इक़्तिदार, ज़माम कार सारी बुज़ुर्ग नस्ल के हाथ में होती है। डॉक्टर साहब ने जो इशारा किया, जैसे साहबा ने, कि हम अपने, मैं खुद एक टीचर की हैसियत से, मैं अपनी यूथ से, अपने नौजवानों से बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। माशाअल्लाह। आपने बेखुदी की बात की। खुदी जो है यानी खुद शनासी जो है, यानी कि अपनी ज़ात, देखिए ये खुदी का तस्वुर इकबाल ने उस कौम को दिया था जो ग़ुलाम थी, जो माशी तौर पे बिछड़ चुकी थी, जो तालीम में कहीं भी नहीं थी, उसको दोबारा से, और शिकस्त खुर्दा थी, उसको दोबारा से उठाना था। अपने माजी से जोड़ा नहीं, माजी से जोड़ा नहीं, इकबाल माजी की भी याद दिलाई। मेरी बात सुनिए, इकबाल कभी माजी परस्ती को पसंद नहीं करते। इकबाल ने कुरान में है कि इल्म के ज़राए में एक ज़रिया तारीख़ भी है। इकबाल ने तारीख़ को इल्म के ज़रिए के तौर पे हमारे एतमाद में,
ہمارے وقار میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا. ٹھیک. اس کو آپ مادی پرستی نہیں کہہ سکتے ہیں، چونکہ اقبال پیچھے دیکھنے پر تو یقین ہی نہیں رکھتے. انہوں نے یوتھ کو آگے کی طرف متوجہ کیا. ابھی تقیابی صاحب نے ایک بڑی معنی خیز بات کی تھی کہ آفاقیت میں جو رکاوٹ ہے کہ ہم نے اس کو مذہبیت سے جوڑ دیا اقبال کے پیغام کو. اقبال کا پیغام کیا، قرآن کا پیغام کیا. دیکھیے قرآن کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے. صحیح. وہ انسان ہے. اس انسان نے جو کچھ بھی کیری کیا ہوا ہے قرآن کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. قرآن کا جو اختتام ہے سورہ ناس پہ وہ آمت الناس کے نام پہ ایک پیغام. تو اقبال کا بھی یہی تھا. اس خود شناسی کو، اس اعتماد کو جو ایک فرد اپنے دل و دماغ پہ لگی زنجیریں توڑ کر آزادی محسوس کرتا ہے، یہ خودی ہے. اب اس خودی کو ڈاکٹر صاحب بے مہار نہیں کرنا، سوسائٹی کے ساتھ منسلک کرنا. میں یہاں ایک ضمنی سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ خصوصاً مسلمانوں سے بھی تو مخاطب ہوتے ہیں نا، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. دیکھیے یہ بالکل ہر شاعر کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے. اقبال پر یہ تاثر جڑنا یا یہ الزام لگانا کہ وہ مذہبیت، بھائی بات یہ ہے کہ ہر بڑے شاعر کا ایک مذہب تھا. ہر بڑے ایتھیسٹ ملحد کا بھی ایک مذہب ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ الحاد بجائے خود ایک مذہب ہے، ایک عقیدہ ہے جس پہ وہ کرتے ہیں. ایک تہذیب، ایک کلاس ہے. اور اس کا تعلق ذات باری کے وجود یا عدم وجود سے نہیں ہے. یہ اس کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ خدا کا ہونا نہ ہونا خدا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی فہم میں خدا کے کانسیپٹ کو کس حد تک ایبزارب کر سکتا ہے. اقبال کا جو ہے، اقبال نے، میں بتاؤں کہ جو رجحان ہے اقبال کا وہ قرآن کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق انسانیت کی طرف ہے. اپنے آخری اس میں مضمون میں جغرافیہ حدود اور مسلمان میں تو اقبال نے کہا تھا، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عالم انسانیت کو رنگ، نسل، زبان، عقیدے کی سطح سے اٹھا کر محض انسان ہونے پر متحد کر سکے. یہ اسلام کا جو انہوں نے بتایا. تو جتنی آفاقیت اس میں پائی جاتی ہے، بے خودی کی طرف میں آتا ہوں کہ اس خودی کو، افراد کی خودی کو، ہم جہاں اتنے سارے لوگ ہیں، ہم سب کی خودی بیدار ہو کے کسی مقصد کے ساتھ مجتمع ہو، سوسائٹی. اقبال اجتماعیت اور سوسائٹی کے، یعنی ایک میں بتاؤں 1918 میں رموز بے خودی آتی ہے. اس کی معنویت آپ دیکھیے کہ 1917 میں دنیا کا سب سے بڑا سیاسی تجربہ روس میں ہوتا ہے، اشتراکی انقلاب برپا ہوتا ہے. اقبال خودی لکھ چکے ہیں. خودی کو بر صغیر میں نہیں سمجھا گیا، تنازعات شروع ہوئے اور اقبال پر فتاوی تکفیر بھی لگے. انگلستان میں اس پر ایک سنجیدہ بحث ہوئی. ڈیوڈ میتھیوز کے عہد میں، جو ہمارے بزرگ دوست ہیں، ان کے عہد میں اقبال پر توجہ گوروں میں نہیں ہے. اقبال کے عہد میں اقبال پر توجہ گوروں میں بہت زیادہ تھی. اس پر بحث شروع ہوئی، لوگوں نے لکھا، نکلسن نے اس کا ترجمہ کیا. اقبال کا ایک جملہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کے لیے لکھی تھی وہ لوگ اسے سمجھ نہیں سکے، اور جن لوگوں کے لیے نہیں لکھی تھی وہ اسے پوری طرح سمجھ کے، اور اسی پر اقبال کو سر کا خطاب بھی بعد میں جو ملا. تو اقبال نے اشتراکی انقلاب کے 1 سال بعد رموز بے خودی، ہماری اجتماعیت کیا ہے، ہماری معاشرت کیا ہے، ہم کس قسم کا سسٹم لیونگ کا اور کس قسم کا سسٹم ریاست کا قائم کرنا چاہتے ہیں. اقبال نے وہ اپنا پروگرام دے دیا. ہم نے، مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے ابھی تک رموز بے خودی کو انفولڈ نہیں کر سکے ہم، کہ اقبال جس طرح کی سوسائٹی بنانا چاہتے تھے. وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو بھی قیمت دینا پڑے گی، مجھے بھی دینا پڑے گی، سب کو دینا پڑے گی. ہم میں سے کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ جاننا چاہیں گے کیسی سوسائٹی وہ چاہتے تھے؟ انصاف اور یکساں مواقع پر مشتمل سوسائٹی، جس میں انڈیویجول اپنی تمام قابلیت کو اجتماع کے لیے وقف کر دے، جو کہ ہم نہیں کر سکے. جو قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کا حوالہ دیا محترمہ جسٹس صاحبہ نے، یہ ساری چیزیں اسی طرف لیڈ کرتی ہیں. ہم جب تک انڈیویجول معاشرے کو اپنے شر سے محفوظ کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا، وہ شر کیا ہے؟ لالچ ہے، مال کا جائز ناجائز طریقے سے جمع کرنا ہے، اپنے حق کو دوسروں کے حقوق پر مقدم رکھنا ہے. جب تک اس سے باز نہیں آئے گا
مجھے اگر اپنی سلامتی عزیز ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ سب کی سلامتی کا اہتمام کرنا چاہیے. جب آپ سب سلامت ہوں گے تو اقبال نے جو معاشرہ اقبال قائم کرنا چاہتے تھے اسے کہتے ہیں توحیدی معاشرہ. توحید کی انٹرپریٹیشن وہ نہیں جو کوئی اور کرتا ہے. اقبال کی انٹرپریٹیشن اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے انسانی آزادی, انسانی مساوات اور سولیڈیرٹی. یہ لیکن اقبال آزادی میں بھی پابندی کا ذکر تو کرتے ہیں. دیکھیے ہر آزادی اس میں قاعدہ ہے, ایک رول ہے. وہ سوسائٹی میں دیکھیے, سوسائٹی میں جب آپ سڑک پہ چلتے ہو تو اپنی راہ چلو, دوسرے سے ٹکراؤ نہیں اور کسی کو اپنے سے ٹکرانے نہ دو. مفادات کا کیا کہتے ہیں, یہ اسٹیٹ کا تصور اور اسٹیٹ سے گورنمنٹ کا تصور کس طرح ایوالو ہوا. اسی طرح کہ ہم نے بیٹھ کے اپنے میں سے کچھ لوگوں کو مقرر کر لیا کہ یہ ہمارے معاہدہ عمرانی ہے, اس طرح ہم زندگی گزاریں گے, آپ نے واچ کرنا ہے, میں تجاوز تو نہیں کر رہا. تو جہاں میں تجاوز کروں گا, دیکھیے دنیا کا کوئی قانون کنٹرول نہیں کر سکتا سوسائٹی کو جب تک کہ اس معاشرے کے رہنے والے اندر سے اس چیز کو فالو نہ کریں. 60% گناہ چھپ کے بھی ہو سکتے ہیں, تو 40% گناہ اوپن ہیں جن کو سوسائٹی روک سکتی ہے. آپ ٹریفک کی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں. میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ شاید اقبال کامران, اگر آپ ٹریفک کے اصولوں کی پاسداری کر کے کالج پہنچنا چاہو تو آپ نہیں پہنچ سکتے, کہیں نہ کہیں آپ کو کرنا پڑے گا, چونکہ باقی لوگ نہیں کر رہے. یہی حال معاشرے کا ہے. تو اقبال کا رجحان یہ تھا کہ اچھا یہ کرے گا کون, ابھی آپ نے کہا کرے گا کون, تو اقبال یہ نوجوان نسل سے توقع رکھتے تھے, یہ نوجوان نسل کی ذمہ داری خیال کرتے تھے. نوجوانوں میں ایک طاقت ہوتی ہے جو بوڑھوں میں نہیں ہوتی. نوجوانوں میں نئی چیز سیکھ کر اسے اپنانے کی طاقت ہوتی ہے. بوڑھے لوگوں میں کسی نہ کسی وجہ سے ایک ضد, ایک ٹھہراؤ طبیعت میں آ جاتا ہے, وہ اپنی ہی بات کو وہ سمجھتے ہیں. یہ بایولوجیکل مسئلہ, یہ آئیڈیالوجیکل مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے اقبال نے دیکھیے بڑے تواتر سے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے, میرا جو بھی مخاطب ہے وہ نوجوان نسل ہے. تو اقبال مستقبل کی طرف ٹریول کرنے والے وہ ہیں, اور ہم معاشرے, ہم نے اس کے پیغام کو غلط طور پہ سمجھا کہ اقبال شاید ہمیں ماضی میں لوٹانا چاہتے تھے. اقبال سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ماضی کے وقت کو مستقبل میں زندہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. مستقبل ایک اپنی شان رکھتا ہے, اس میں اپنا کردار اور اپنا حصہ بنانے. ہاں اقبال یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہم مستقبل کی تصویر گری, صورت گری کر سکتے ہیں, ہم اسے اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. اس کے لیے پھر خود ہی کا مستحکم ہونا بہت بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جس صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ اقبال کی جو فکر ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, عقل اور عشق کا جو ایک موازنہ پیش کیا ہے, بلکہ وہ ایک شعر ہے ان کا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. کچھ فرمائیے کہ ہمارے نوجوانوں کو کہ جو فلسفہ ہے وہ عقل کی حدود سے باہر نہیں جاتا, عشق لافانی ہے, کوئی قاعدہ مانتا نہیں ہے. اقبال نے کیسے اس کو ڈیفائن کیا؟ علامہ اقبال کے پاس بہت سے ان کے آتے تھے ایسے مداح لوگ جو ان کی باتیں سنتے تھے. تو ایک جو آیا اس طرح کا شخص, اس نے کہا علامہ یہ آپ نے کیا شعر لکھا ہے, تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. یہ عشق کی انتہا ہوتی کیا؟ تو علامہ نے فرمایا آپ نے اس کا دوسرا مصرع جو ہے اس کا مطالعہ نہیں کیا. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, عشق کی تو انتہا ہے ہی کوئی نہیں. تو جو بھی کام آپ کریں اس میں آپ اپنا عشق سموئیں, اور آپ جب تک عشق سے نہ, اور جب مسجد کرتبہ کا انہوں نے لکھا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں اے حرم کرتبہ عشق سے تیرا وجود, جس میں نہیں رفت و بود. اور یہ فکر فردہ کی بات ہو رہی تھی تو کہتے تھے فکر فردہ نہ کروں, محو غمِ دوش رہوں. تو دوش کی بات ہم نے تبھی دیکھنی ہے کہ ہم نے فردہ کے اوپر اس کو ہم نے کیسے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں تاریخ بھی نہیں پڑھی جاتی, اقبال کے جو تفکرات ہیں وہ بھی نہیں پڑھے جاتے. ہر کلاس میں چھوٹا سا ایک اسکول چلاتی ہوں اسی طرح بچوں کے لیے, غریبوں کے لیے, تو ان کا میں دیکھتی ہوں کہ کیا نصاب ہے. اقبال کہاں پڑھے, پہلے مدرسے میں تھے, پھر وہ چلے گئے اس میں اسکاچ مشن ہائی اسکول میں, پھر مرے کالج میں چلے گئے, پھر وہ فلاں جگہ چلے گئے. یہ اقبال کے بارے میں کوئی باتیں
بتانے والی ہیں ہی نہیں. وہ باتیں بتائیں جن کی ان کے فکر سے تعلق ہے یا جن کا بچوں سے بھی تعلق ہے. لپے آتی مثلاً ہے اب ہر جو ہے اسکول اس میں صبح اسی سے شروع کرتے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ بہت سے اسکولوں میں نہیں پڑھی جاتی یہ دعا. یہ بھی آپ کو یہ بتا آپ دوں. دیکھیے کہ ہندوستان میں مودی نے بند کر دیا. اس نے کہا یہ کفر ہے. وہاں جو بچے پڑھتے ہیں کشمیر میں وہ یہ نہیں پڑھیں گے. اور ہمارے اسکول میں جب پڑھتے ہیں نا تو میں اس جو اساتذہ ہیں ان کو سب کو کہتی ہوں آپ بچوں کو سمجھائیے. میں چھوٹی ہوتی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لپے آتی کیا ہوتا ہے. لفظ ہے لب پہ آتی ہے دعا. جی تو یہ ان کو بتانا ہے کیا دعا ہے. تمنا میری ہے کہ زندگی میری ہو شمع کی صورت. اور شمع کیا ہے؟ یہ تعلیم اور شعور کا زیور ہے. فلسفہ عشق ہی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جب تک ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو نوجوانوں کو یا بچوں کو ہم ابتدا میں سمجھائیں تو پھر جا کے ان کو بعد میں ان ساری چیزوں کا یقین آ سکتا ہے. اور خودی کے بارے میں کہتے ہیں تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا کچھ عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے. تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری. میری دعا ہے تیری آرزو بدل. اچھا ناصر جی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ نے زبان و بیان کی بھی بات کی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ دانستہ طور پہ ہمیں فارسی سے بھی دور کیا گیا؟ کیونکہ اقبال کا جو کلام ہے اس کی صحیح ترجمانی آپ کو نہیں لگتا کہ فارسی میں ہم اس کو پا سکتے ہیں اس فلسفے کو بہتر انداز؟ اب یہ اس وقت کا یہ بہت بڑا ایک تنازع شروع ہو گیا ہے کہ کون سی زبان میں نصاب ہونا چاہیے. کو کہتے ہیں انگریزی میں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا بھر میں جو زبان رائج ہے وہ انگریزی ہے. کچھ دوسرے یہ تاثرات ہیں کہ چائنیز سیکھنی ضروری ہے کیونکہ اب چین جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے بہت بڑے ایک انٹرنیشنل پاور کے طور پہ. اور پھر یہ ہے کہ ہماری اپنی زبان جو ہے وہ اردو. لیکن اردو جو ہے وہ قومی زبان ہے. تو جہاں تک ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کی تو سب کی اپنی اپنی زبان ہے. تو اس سے تھوڑا سا مشکل یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر ہم فارسی کو اس کی جو ہے جائز مقام کیسے دیں. مغلوں کے وقت میں تو یہ فارسی جو تھی یہ زبان شاہی تھی اور یہی جو تھی زبان سرکاری بھی تھی دفتر کی تھی. لیکن اس وقت ہم اس کو وہ فوقیت نہیں دے سکتے جس میں بہت ساری اور زبانوں کو ہم پس پشت ڈال دیں. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہم الیکٹیوز کے طور پہ جیسے میں جب اسکول کالج میں جاتی تھی تو فارسی ہم سیکھ سکتے تھے لیکن بڑی جماعتوں میں. بچپن میں جب ہم اسکول گئے تو خیر میں تو غلامی کے دور میں نے آنکھ کھولی تو اس غلامی کے دور میں تو انگریزی کا دور تھا. اب وہ کہتے ہیں غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. تو ہم جو انگریزی کو ہم نے اپنے سر پہ اس وقت سوار کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اگر انگریزی آئے گی تو دنیا میں پنپنے کا یہی طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. میں گئی تھی امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں. آپ یقین کریے چائنا سے آئے ہوئے تھے طالب علم. ڈکشنریاں ساتھ لاتے تھے. ایک لفظ ان کو نہیں آتا تھا انگریزی کا تو وہ ترجمہ کرتے جاتے تھے. جو بھی پروفیسر کے ساتھ انٹریکٹیو ہوتا ہے نا سوکریٹک میتھڈ تو اس میں وہ حصہ بھی لیتے تھے. اور جس وقت امتحانات ہوئے تو انہوں نے سب سے زیادہ درجے انہوں نے پائے. کیا ہم اس موقع پہ آپ سے یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم کس زبان میں ہونا چاہیے؟ آپ کے اس حوالے سے کیا رائے؟ یہی تو بہت بڑی بات ہے. اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ بہت بڑی ایک جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیسے ہوگا. آپ کی کیا رائے؟ تو جہاں تک تو ابتدا ہے نا وہاں جو مادری زبان ہے علاقے کی بچے کو اسی میں سمجھتی ہوں حروف تہجی اور دوسری جو ہیں کانسیپٹس اس سے واقف کرنا چاہیے. تیسری جماعت یا چوتھی جماعت میں جا کے قومی زبان جو ہے جو ملتی جلتی ہے ہماری صوبائی زبانوں سے اس کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ فرنگی زبانیں ہیں ان کو تو میرا خیال ہے مڈل اسکول سے پہلے ہمیں شامل ہی نہیں کرنا ہے. ہم فرنگی ہی کی جانب بڑھیں گے. تقی عابدی صاحب آپ سے مزید گفتگو کرنا چاہیں گے اور یہاں پہ زبان و بیان کی اور اردو اور انگریزی کے حوالے سے اب تذکرہ چھیڑ چکا ہے. یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جو بچے اغیار میں مغرب میں جا بستے ہیں وہ ٹھیک سے اردو بول نہیں پاتے. آپ نے فرمایا کہ اقبال کے کلام کے تراجم تو گو کہ ہو رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو لطف اور جو فہم اسی زبان کو سمجھنے کے بعد اس کلام سے عطا ہوتا ہے وہ تراجم سے ممکن نہیں ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا. یقیناً جو تعلیم مادری زبان میں ہوتی ہے اس کی اہمیت اور اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر مسائل یہ ہیں کہ ذوق اور شوق پر اپنی مادری زبان کو ہم برقرار رکھ سکتے ہیں کیونکہ بغیر
اپنی مادری زبان کے ان ملکوں میں زندگی کی جاتی ہے اور کوئی دشواری نہیں ہوتی، وہ چیز پاکستان میں ممکن نہیں ہے. آپ کو اردو سیکھنا پڑے گا، آپ کو پنجابی بولنا پڑے گا، لیکن یہاں پر تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو سنڈے اسکولز ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو اردو اپنی مادری زبان سکھائیں، تاکہ اس سے علامہ اقبال کا جہاں تک تعلق ہے، یقیناً علامہ اقبال کی 8 کتابیں تو فارسی میں اور 4 کتابیں کلام کی اردو میں ہیں، لیکن بعض چیزیں جو ٹرانسلیٹ ہو گئی ہیں انگریزی میں، ان سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آشنا ہے. یعنی میں ایک ادیب ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہماری جدید نسل جتنا علامہ اقبال کے کلام سے آشنائی رکھتی ہے، دوسرے اردو شعراء سے اتنی ان لوگوں کو یعنی آپ کی آشنائی نہیں ہے، وہ غالب ہوں یا میر تقی میر ہو یا کچھ ہو. اور تو اس لحاظ سے وہ جو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے یوں سمجھیے کہ مغرب زدہ، جیسے علامہ نے فرمایا تھا کہ تجھے کتاب سے ممکن ہے نہیں فراق، کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی علامہ اقبال تو آپ کو صاحب کتاب بنانا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیار غیر میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کچھ روشنی کہ اپنی تہذیب اور اپنے تمدن اور اپنی زبان کو برقرار رکھیں. اور علامہ اقبال کی جو ہے، جیسے ابھی جسٹس صاحبہ نے کہا، ہمارا جب کبھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ کوئی فنکشن کرتے ہیں، یعنی یہاں پر آپ کے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، تو یہ لب پہ آتی ہے دعا، یہ پڑھی جاتی ہے. یہ یوں سمجھے کہ نہ صرف تہتانی اسکول میں پڑھی جاتی ہے، بلکہ یہ ہمارے فنکشنوں کا ایک امپورٹنٹ اور ایک اہم جز ہو گیا ہے. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس دیار غیر میں بھی کوشش کریں، لیکن ہر سطح پر گفتگو ہوتی ہے. جیسا ابھی آپ پروفیسر شاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ، اور آپ نے جو عمدہ سوال کیا تھا کہ منزل عشق وغیرہ کا جو کی گفتگو ہے، اقبال کو بہت کم لوگ آپ کے اس ایک چھوٹی سی گفتگو بات کرتا ہوں کہ نومبر 1931 میں علامہ اقبال جب مصر گئے، تو مصر جب گئے ہیں تو وہاں پر جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ آپ پیغام دیجئے. علامہ اقبال اس وقت، اگرچہ کہ علامہ اقبال نے ایک گفتگو کی بعد میں انگریزی میں، لیکن اس وقت علامہ نے کاغذ پر ایک جملہ لکھا. وہ جملہ یہ تھا کہ اس کا ٹرانسلیشن یہ تھا کہ میں مصر کے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر اکرم کے وفادار رہیں. یہ جملہ وہی چیز جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آپ کے جو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو علامہ اقبال کا مرکز ہمیشہ نوجوان رہا ہے، اگرچہ کہ وہ آپ کے 3 دور سے گزرے، وہ خود جوان تھے، وہ خود میانہ سال تھے، وہ بوڑھے، لیکن ہر 3 دور میں ان کا جو مسئلہ رہا ہے وہ نوجوان. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اس طرف کام کرنا چاہیے. جیسے جسٹس صاحبہ نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں میں بڑی عمدگی اور بڑی آپ کے جو ہے طاقت ہے. وہ علامہ اقبال کی دعا بھی ہے کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. علامہ اقبال کا جو وہ عشق ہے، جو آفاقی ہے، جو عشق ہے. دیکھیے سوال علامہ کرتے ہیں ہم سے، علامہ اقبال کو جب وہ ماضی سے ہم کو جوڑتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. تو علامہ اقبال کو وہ تو کی تلاش ہے. تو اقبالیات میں انسان کہ ہم اپنے آپ کو جو تھے، ہمارا جو ماضی تھا، تو وہ جو تھے ہم، تو باقی نہیں ہے. تو ابھی جیسے آپ کے جو ہے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال کے پاس جرت ہے، فرماتے ہیں کہ کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے
काफिरी बेदार दिल पेशे सनम बेहबे दीनदारी के खुफ्त अंदर हरम, उस मुसलमान से बेहतर है जो काबे में सो रहा है। अब आप बताइए, ये जुर्रत देखिए इकबाल की, इस वजह से कि वो बेदार दिल के तरफदार हैं, वो एक आपके जो है हयात जाविदाना की तरफ हमको जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरफ उनका जो पैगाम है। तो वो जैसा आपने कहा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, शाहिद साहब ने, कि वो जो तौहीद का जो नुक्ता है, खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अल्लामा इकबाल ने वो कहा है कि मैं इस्लाम की आपके जो है वकालत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सजदा 1000 सजदों से तुमको निजात देता है, तुमको आपके जो है यानी देखिए सबसे बड़ी चीज जो इंसान के पास है वो जस्टिफिकेशन है, जस्टिस है, जो अभी आपने बात बताई कि आजादी में भी पाबंदी है, और इसी वजह से वो जस्टिस साहिबा वहां पर बैठी हुई है, वो जानती है बेहतर। तो मसला ये है कि हमको इस कौम में यूं, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। तो ये जो सिकंदरी की बात है, तो जवानों पर जो अल्लामा इकबाल का इतना ज्यादा आपके तकिया है, अल्लामा इकबाल जो इतने जवानों को वो कहते हैं, मैं समझता हूं कि हमको उस तरफ काम करना है। इकबालियात और इकबाल शनासी की मंजिल यही है कि अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं वही हम उनके अशार, उनके कलाम से सहल तरीके से लोगों तक पहुंचा दें। वो दूसरा मंजिल है कि मैं ये समझता हूं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ अब तो ये समझाना है कि इकबाल ने क्या फरमाया है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं सादे अल्फाज में लोगों को आपके जो है, और यहाँ पर जो अंजुमने हैं और जो लोग काम करते हैं, तो हर लिहाज से, और हम खुश नसीब हैं कि इस दौर में जिंदगी कर रहे हैं कि अल्लामा इकबाल की हर चीज हमारे सामने मौजूद है। ये बड़ी चीज है। हम आपकी कोशिशों, आपकी काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस हवाले से खास तौर पे वहम इकबाल से मुतालिक प्रोग्राम्स नशर करती रहती है, और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू भी रहेगी। कलाम इकबाल अब हम तरन्नुम से सुनेंगे। यौम विलादत इकबाल का केक भी हम काटेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। इकबाल शनास हैं और जी चाहता है घंटों आपसे गुफ्तगू होती रहे, लेकिन वक्त की किल्लत का सामना है। मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा, आपकी आमद का खुसूसन बेहद शुक्रिया। और इकबाल के हवाले से आपसे गुफ्तगू करते हुए बेहद खुशी होती है, एक इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। और जैसे कि तकी साहब फरमा रहे थे कि मैं ये समझता हूँ, नौजवानों को बताने की ज़रूरत है कि इकबाल क्या समझाना चाह रहे थे, पहले उसको समझ लीजिए, फिर ये जो समझ की गुत्थियाँ हैं ये खुलती चली जाएंगी। हम केक काटना चाहेंगे और इस मुबारक मौके पे आप मौजूद हैं, तो आप ही के दस्ते मुबारक से हम यौम विलादत इकबाल का केक काटेंगे, और उसके बाद कलाम इकबाल तरन्नुम के साथ पेश किया जाएगा। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। तकी आबिदी साहब, एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया। आप भी इन मुबारक लम्हों में, इन घड़ियों में हमारे साथ रहिएगा। गो के फासले हैं वो, लेकिन ये जो कल्बी कुर्बत है इकबाल के हवाले से, वो हमें बहुत करीब कर देती है। तो ये फासले जो है वो माना नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। कलाम इकबाल अब हम तरन्नुम से सुनेंगे। यौम विलादत इकबाल का केक भी हम काटेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। इकबाल शनास हैं और जी चाहता है घंटों आपसे गुफ्तगू होती रहे, लेकिन वक्त की किल्लत का सामना है। मोहतरमा जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा, आपकी आमद का खुसूसन बेहद शुक्रिया। और इकबाल के हवाले से आपसे गुफ्तगू करते हुए बेहद खुशी होती है, एक इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। और जैसे कि तकी साहब फरमा रहे थे कि मैं ये समझता हूँ, नौजवानों को बताने की ज़रूरत है कि इकबाल क्या समझाना चाह रहे थे, पहले उसको समझ लीजिए, फिर ये जो समझ की गुत्थियाँ हैं ये खुलती चली जाएंगी। दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। तकी आबिदी साहब, एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया। आप भी इन मुबारक लम्हों में, इन घड़ियों में हमारे साथ रहिएगा। गो के फासले हैं वो, लेकिन ये जो कल्बी कुर्बत है इकबाल के हवाले से, वो हमें बहुत करीब कर देती है। तो ये फासले जो है वो माना नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। ला फिर एक बार वही बादाओ जामे साके, ला फिर एक बार वही बादाओ जामे साके, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम साके, ला फिर एक बार वही बादाओ जामे साके।
میری مینائے غزل میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ساقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ عشق کی تیغ جگردار، عشق کی تیغ جگردار چرا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے، علم کے ہاتھ میں، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیا میں ساقی، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیا میں ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا، تو میری رات کو تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ کر، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ کر، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساقی، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساقی، کاش آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی، لا پھر ایک بار وہی بادا ہو جاؤں میں ساقی، دوستو جی تو نہیں چاہتا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس کو روکا جائے، لیکن یہ سلسلہ در حقیقت جاری ہی ہے اور جاری رہنا چاہیے۔ ہم انفرادی طور پہ اجتماعی سطح پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں، فارسی کے حوالے سے جیسے ہم نے گفتگو کی ہے، فارسی کا فہم بھی ناگزیر ہے، اور اردو وہ اردو کہ جو ہمارا خاصہ ہے، ہماری پہچان ہے، اور پھر کلام اقبال اردو میں ہم جو اقبال فہم ہے، اقبال شناس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو میں اقبال کا 40% کلام ہے، 60% فارسی میں ہے، دونوں زبانوں سے اگر شناسائی ہو پھر تو کیا ہی بات ہے، نہ صحیح اردو کا کلام تو ہم پڑھ سکتے ہیں اور بہتر انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس شعر پہ
آج کے اس پروگرام کو مکمل کرنا چاہوں گا. شعر یہ ہے جو کہ آپ یقیناً پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن شاید ہم اس کو دل کے کانوں سے سن نہیں پاتے، یا دل میں اس کا اثر اس طرح سے پیوست نہیں ہوتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یا وفا کا تقاضا کیا ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو من و ان پوری شد و مت کے ساتھ اپنایا جائے. دوستو تصور زمان بابر کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس خاص پروگرام پیام اقبال سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.